اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج ہم گوشہ کمال کی 34ویں نشست میں آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے ایسی بھی کیا شادی۔ یہ موضوع دراصل ہمارے ایک بہت اچھے دوست ڈاکٹر محسن صاحب نے کسی اور حوالے سے دیا تھا، جس کا آخر میں ذکر کروں گا، تو میں آج ان کے بات کے حوالے سے ابتدائی گفتگو کر رہا ہوں، پھر انہوں نے جو بات کہی تھی اس کو انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم لیں گے۔ یہ آغاز کر رہا ہوں میں اس کا سن 60 کی دہائی سے، جس زمانے میں ایوب خان کی حکومت تھی اور کراچی اور حیدرآباد کے درمیان سڑک کا راستہ ایک ہی تھا، جسے نیشنل ہائی وے یا قومی شاہراہ کہا جاتا تھا۔ ٹھٹا کے ذریعے راستے سے یہ حیدرآباد تک پہنچتا تھا۔ ایوب خان نے اپنے دور حکومت میں کراچی سے حیدرآباد تک جو ایک بہت بڑی اور اچھی سڑک بنوائی، اس کا نام تھا سپر ہائی وے۔ اس سپر ہائی وے کی وجہ سے ان دونوں شہروں کے درمیان فاصلہ بھی کم ہوا اور کرایہ بھی کم ہوا۔ بظاہر یہ بڑا اچھا اقدام تھا ایوب خان کا، لیکن در حقیقت اس کے پیچھے ایک بڑی، میں کہہ سکتا ہوں کہ سازش کار فرما تھی، اور وہ یہ تھی کہ ریلوے کے سستے اور محفوظ نظام کو تباہ و برباد کرنے کا منصوبہ تھا۔ چنانچہ بعد میں پورے ملک میں سڑکوں کا اور شاہراہوں کا جال پھیلا کر جتنی آسانی سے اور جتنے کم پیسوں میں ریل گاڑیوں کے ذریعے لوگ سفر کرتے تھے اور سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا تھا، تو وہ سمجھ لیجیے کہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ شاہراہوں پر حادثات بڑھ گئے اور لوگوں کی جانیں ضائع ہونے لگی۔ اس میں بعض مخصوص مفادات رکھنے والے طبقے شامل تھے، جن کا ذکر کرنا پاکستان میں تقریباً ناممکن ہے یا خطرناک ہے۔ تو اس سلسلے میں ریلوے کے نظام کی تباہی کے علاوہ لوگوں کی آمد و رفت کا بظاہر آسان ذریعہ تھا کہ لوگ جو ہیں ریلوے اسٹیشن جانے کے بجائے بس اسٹاپ پر چلے جائیں اور وہاں سے کراچی سے حیدرآباد اور حیدرآباد سے کراچی آ سکیں۔ تو تیز رفتاری کا اس سے سڑکوں پر جنون بھی بڑھا، بہت تیز گاڑیاں چلتی تھیں اور جس کی وجہ سے حادثات بھی بہت ہوتے تھے۔ اب تھوڑا سی کمی آ گئی حادثات میں، لیکن وہ سڑک بھی کئی بار تباہ ہوئی، پھر دوبارہ ٹھیک ہوئی۔ یہاں بسوں کے علاوہ ٹرک اور بڑے بڑے ٹرالر جو کہلاتے ہیں کنٹینر ٹائپ کے، وہ چلنے لگے، جن کی وجہ سے سڑکیں جلد جلد خراب ہونے لگی، اور پھر ان کی مرمت کے لیے کبھی ایک طرف گاڑیاں چلتی تھی، پھر دوسری طرف چلتی تھی۔ ٹھیک ہونے میں دھول مٹی ان ساری تکالیف سے لوگ گزرتے رہے۔ اب اس میں ایک اور چیز جو آج کا ہمارا موضوع ہے، یہ کہ کراچی اور حیدرآباد کے درمیان میں رشتے ناطے کافی ہوتے تھے، کیونکہ خاندان کے لوگ دونوں طرف آباد تھے۔ تو شادی بیاہ کے جو رشتے ہوتے تھے اس میں ظاہر ہے کہ باراتیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی تھی، تو تیز رفتاری ویسے ہی ہوتی تھی، اور بارات میں گاڑیوں میں جو سوار ہوتے تھے، دولہا اگر حیدرآباد سے کراچی آ رہا ہے یا کراچی سے حیدرآباد جا رہا ہے، تو ظاہر ہے دولہا کے ساتھ جو شریک باجا جنہیں کہتے ہیں بہت سارے لوگ ہوتے تھے، جنہیں ہم کہتے ہیں بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، تو ایسے بہت سے دیوانے وہ بس میں بیٹھے ہوئے اور مسلسل ترغیب دیتے تھے ڈرائیور کو، اور تیز چلاؤ اور تیز چلاؤ۔ اور دولہا کو بھی دلہن سے وصال کی جلدی ہوتی، تو وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا اور وہ بھی ترغیب دیتا کہ ہاں بھائی اور تیز چلا لو، ذرا جلدی سے ہم پہنچ جائیں، بہت لیٹ ہو گئے ہم۔ تو اس طرح تیز رفتاری جو تھی وہ شادی بیاہ کی جو گاڑیاں ہوتی تھی ان میں بہت زیادہ ہوتی تھی، عام گاڑیوں سے بھی زیادہ۔ تو ایسے موقع پر دلاور فگار نے ایک بار یہ کہا تھا، ایسی بھی کیا جلدی کہ سڑک پر وصال ہو، ایسی بھی کیا شادی کہ سڑک پر وصال ہو، ایسی بھی کیا خوشی کہ سڑک پر وصال ہو۔ تو دولہا اور دلہن کا وصال جو ہے حجلہ عروسی میں ہونے کی بجائے بعض اوقات سڑک پر ہوتا تھا حادثات کی شکل میں، اور وصال کے معنی آپ کو معلوم ہے، یہ ملاقات کے بھی ہیں اور اللہ کے ہاں چلے جانے کے، انتقال کر جانے کے بھی ہیں۔ تو وہ وصال دوسری قسم کا وصال ہو جاتا تھا۔ اب اس سے پہلے کی میں بات بتاتا ہوں اپنے بچپن کی، جس کا مجھ پر بھی گزرا ہے معاملہ۔
احوال مجھ پر بھی گزرا ہے، بہرحال اس کو تفصیل میں ابھی میں نہیں جاؤں گا. لیکن اس سے قبل جو شادیاں ایک ہی شہر کے اندر ہوتی تھی، ان کا یہ عالم ہوتا تھا کہ دولہا بیچارہ مکھڑے پہ سہرا باندھے اور گھوڑے پہ سوار، بالکل ایک لاچار اور کاٹ کے الو کی طرح گھوڑے پر بٹھا دیا جاتا تھا. اب وہ منہ پر رومال رکھے ہوئے، ناک پر رومال رکھے ہوئے، نہ بول سکتا ہے، نہ منہ کھول سکتا ہے، نہ ہنس سکتا ہے، نہ کچھ کسی قسم کے گانے بجانے میں شریک ہو سکتا ہے. چپ چاپ بیٹھا رہتا تھا جب تک کہ اس کو منزل مقصود پر لے جا کر لوگ پکڑ کے نہ اتار دیں. تو یہ ایک بڑا سمجھ لیجیے کہ سبق آموز قسم کا منظر ہوتا تھا کہ دولہا جو ہے وہ تقریباً خاموش، بالکل کچھ نہیں بولنے کے قابل. تو پھر بچے جو ان کے ساتھ، یا لڑکے نوجوان اس کے ساتھی ہوتے تھے، وہ چلتے ہوئے جلوس کی صورت میں ہوتے تھے اس کے ساتھ. تو چلتے ہوئے کہتے تھے، بیٹا فرحان، ابھی تو شاداں بیوی کے تصور سے تم شاداں و فرحاں ہو، لیکن اس کے بعد تم پر جو گزرے گی وہ ہم سب کو معلوم ہے کہ سب بھول جاؤ گے. اور شادی کے بعد، آج تو ہم تمہارا جلوس نکال رہے ہیں، اس کے بعد معاشی حالات تمہارا جلوس نکالیں گے. تو اس جلوس کے لیے تیار رہنا، تمہیں لگ پتہ جائے گا اور تم عمر بھر پھر یاد کرو گے کہ میں نے کیسی شادی کی تھی. تو عزیزان گرامی، شادی دراصل ایک مقدس فریضہ ہے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس میں اتنی سمجھیے کہ پیسوں کی فراوانی اور کیا کہنا چاہیے کہ کیا کیا گہما گہمی، اس سب کی ضرورت ہی نہیں ہے. چند لوگ جمع ہوں، قاضی صاحب آئیں، گواہوں کی موجودگی میں دولہا اقرار کرے، دلہن سے بھی اقرار لے لیا جاتا ہے. تو لیکن ہم نے شادی کو فضول رسموں کا ایک اتنا بڑا ذریعہ بنا لیا ہے کہ بخدا کہتا ہوں کہ میں نے گھر کے گھر تباہ ہوتے ہوئے دیکھے. شادی کے بعد سارا پیسہ لوٹا دیتے ہیں، وہ جائیداد جتنی ہوتی ہے بعض اوقات وہ بھی بیچنی پڑتی ہے، عمر بھر کی کمائی. تو اسی لیے میں نے جو کہا کہ بعد میں جو جلوس نکلتا ہے وہ معیشت کا، ان خاندان کی معیشت کا، وہ قابل دید ہوتا ہے. تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شادی کو خانہ بربادی بنانے کی بجائے خانہ آبادی ہونا چاہیے. اور اس کا سیدھا سا طریقہ ہے کہ شرعی اصولوں کے مطابق آپ شادی کریں. دلہن پر تو دلہن والوں پر، یعنی ان کے والدین پر ہرگز لازم نہیں ہے کہ وہ دعوت کریں باراتیوں کی اور بہت بھاری بھرکم جہیز دیں بیٹی کو. اگر یہ ساری چیزیں ختم کر دی جائیں تو آپ دیکھیے کہ خاندان کے خاندان پہلے کی طرح خوشحال رہ سکتے ہیں. اور سادگی کا عنصر اگر ہمارے درمیان رواج پا جائے تو اور بہت سی خرابیوں سے ہم بچ سکتے ہیں. اس کے لیے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر محسن صاحب نے جو جس طرف اشارہ کیا ہے وہ بڑا ایک دلچسپ سوال چھوڑا انہوں نے، کہ دنیا میں وہ کون سی قوم ہے جو ہر سال کھربوں روپے گٹر میں بہا دیتی ہے. یہ اشارہ ہے ان کا شادی بیاہ میں میک اپ پر جو خرچ ہوتا ہے. یہ ایک الگ موضوع ہے اور اعداد و شمار کی روشنی میں آئندہ نشست میں انشاءاللہ ڈاکٹر محسن صاحب کے مشورے کے مطابق گفتگو کروں گا اور آپ سب کو اس میں شریک کروں گا. ہم کوشش کریں معاشرے میں کہ ہمارے درمیان جو اتنی فضول رسموں پر جو بے پناہ جو ہم خرچ کرتے ہیں یہ ہم بچائیں، تو ہماری غربت افلاس کا خاتمہ ہو، کچھ ترقی و خوشحالی کا بھی دور آئے. ساری باتیں حکومتوں پر چھوڑ دینے کی بجائے معاشرے میں کیوں نہیں ہے اس طرح کے نظم و ضبط قائم ہوتے کہ لوگوں کو مجبور کیا جائے کہ جی آپ یہ سب چھوڑ دیجئے، ہماری قوم جو ہے سب بہت غریب ہے، ہم پر بے پناہ قرضہ ہے دوسرے ملکوں کا. اس کو ہم اس طرح پورا کر سکتے ہیں کہ اپنی فضول رسموں سے پیسے بچائیں اور قومی خزانے کو بھریں اور حکومتوں سے کہیں کہ خدا کے واسطے آپ بھیک مانگنا چھوڑ دیں باہر سے، ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. تو اگر آپ ہماری اس گفتگو کو دلچسپ اور مفید سمجھتے ہیں تو براہ کرم اسے شیئر کریں، اسے لائک کریں اور اس کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ یہ سلسلہ جاری رہے، باقی بشرط زندگی باقی.